تھا کہ یہ جو ہماری کلاس ہے یہ فری ورژن پہ ہم لے رہے ہیں، اس لیے یہ 40 منٹ میں ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی میٹنگ ختم ہو سکتی ہے، لہذا 40 منٹ کے بعد دوبارہ سے جوائن کرنا ہوگا۔ اسکرین میں اپنی شیئر کرتا ہوں تو تمام ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے؟ کمنٹ میں مجھے بتا دیں اگر آواز کا کوئی ایشو ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ورنہ اپنی کلاس کو جاری رکھتے ہیں۔ غالباً آواز صحیح ہوگی، کسی کا میسج نہیں ہے، جزاک اللہ، آ رہی ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو چند عنوانات نظر آ رہے ہیں، آج کے سیشن میں ہم ان عنوانات پر ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلا عنوان ہمارا ہے عبادت کی تعریف اور اقسام، اس کے بعد دوسرا عنوان ہے صدقہ کی تعریف و اقسام، اسی طرح صدقہ کے دنیاوی و اخروی فوائد، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، مقصد و اہمیت، اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، کن اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، یعنی کتنے فیصد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کس مسلمان پر واجب ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وبال پہنچ سکتا ہے۔ یہ چند عنوانات ہیں جس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ اس سیشن کے اندر گفتگو کریں گے۔ تو پہلا عنوان ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت خداوندی ہے۔ عبادت نام ہے اس بات کا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو حقیقی مالک و معبود سمجھ کر اس کے احکامات پر چلنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے مالک کو حقیقی معبود نہیں سمجھتا لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ اعمال کر رہا ہے، جی یہ جن کی آواز آ رہی ہے، اور یہ مائک اپنا بند کر لیجئے، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو یا تو میسج میں کمنٹ کر دیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آخر میں پھر پوچھ لیجئے گا۔ بہرحال انسان کی عبادت کا مقصد، پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اس عبادت کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت بدنی، نمبر 2 عبادت مالی، نمبر 3 عبادت بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ، اور نمبر 4 عبادت قولی، یعنی یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی قولی عبادتیں جیسے کہ کلمہ طیبہ پڑھنا، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس طرح حدیث قرآن پاک کیا ہے، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو یہ عبادت قولی ہے، ان کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے ادا کی جاتی ہیں، اور اسی طرح عبادت بدنی ہیں جن میں بدن کا حصہ ہوتا ہے، بدن اس میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، اس میں بھی جسم کے مکمل اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنا ہے، اور روزہ بھی ظاہر بدن کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، نوافل ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر یہ بدن استعمال ہوتا ہے، جسم سے اس کا تعلق ہے ان عبادتوں کا، تو لہٰذا یہ نمبر 2 عبادت بدنی ہے۔ تو نمبر پہلی عبادت قولی ہوگی جن کا تعلق زبان سے ہے، یعنی ذکر اذکار سے ہے، اور نمبر 2 عبادت بدنی جس کا تعلق جسم سے ہے، جیسے نماز ہو گیا، اور اسی طرح نمبر 3 ہے عبادت مالی، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا وغیرہ، یہ تمام عبادتیں، صدقہ دینا بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، اور نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں۔ تو اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق مال سے ہے، اور لہذا ان کو عبادت مالی کہیں گے۔ اور اسی طرح ایک عبادت
مال اور جسم کے مجموعے سے بھی ہے، اور اسی طرح عبادت قولی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کا جیسے حج ہے اور عمرہ ہے، اب حج عمرہ اس کے اندر جان بھی استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر حج عمرہ کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا تعلق احرام باندھتے ہیں تو زبان سے بھی نیت کرنے کا نام ہے، یعنی زبان سے تلبیہ نیت احرام حج یا عمرے کی جب نیت کرتا ہے تو نیت تو ذہن دل کے ارادے کا نام ہے، اس کا اظہار چونکہ زبان سے ہوتا ہے تو اس لیے اس کا تعلق زبان سے بھی ہے کہ یہ تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور حج و عمرہ کے اندر مختلف دعائیں ہیں قبولیت کے لیے، مختلف مواقع ہیں جہاں جن کا تعلق صرف ذکر اذکار سے ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی جو مشہور تسبیح ہے اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، یعنی یہ حج اور عمرہ یہ عبادت قولی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے، اور عبادت مالی بھی، یعنی تینوں چیزوں کا مجموعہ یہ عبادت ہے۔ لہذا عبادت کی 4 قسمیں آپ نے سمجھ لیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنا روزہ پڑھنا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا تعلق ان کا صرف وہ عبادت ہیں جن کا تعلق زبان سے ہو، یعنی قولی عبادت۔ دوسرا جن کا تعلق صرف جسم سے ہو، جیسے نماز وغیرہ پڑھنا۔ اور تیسری عبادت مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنا۔ اور اسی طرح کاروبار میں لگنا یہ بھی ہمارا عبادت ہے، یہ کیونکہ اس میں مال کا یعنی مال سے تعلق ہے، اس لیے وہ اس چیز کے اندر آ جائے گا، ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے وہ ہماری مالی عبادتوں میں آئے گا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ہمارے بدنی اور مالی، ان دونوں کے مجموعے سے چوتھی عبادت بنتی ہے، وہ ہے حج اور عمرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ چاروں قسم کی عبادتیں ہیں، تو ان چاروں عبادتیں ہمیں اللہ رب العزت ہی کی رضا کے واسطے کرنی چاہیے۔ جس بھی عبادت کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کے لیے وہ عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا چاہے عبادت قولی ہو، زبان سے تعلق ہو، چاہے عبادت بدنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی اور مالی، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہمیں اللہ رب العزت ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ تو یہ صدقہ عبادت کی تعریف بھی آپ نے سمجھ لی، اور عبادت کی 4 اقسام بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ کر سکتا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، عبادت کی تعریف اور عبادت کی اقسام، عبادت کی 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ ہمارے سامنے اس کا دوسرا موضوع ہے صدقہ کی اقسام و تعریف۔ صدقہ دراصل ہم کہتے ہیں جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غربا اور مساکین کو دیا جائے یا کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مال ہو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو اور مسکینوں کو دیا جائے، یا کسی بھی نیک خیر کے کام میں خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ تو یہ صدقے کی تعریف ہے۔ البتہ پھر صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو صدقہ فرض ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اسی طرح دوسری قسم صدقہ واجب ہے، جیسے صدقہ فطر ہو گیا، نذرانہ اور قربانی وغیرہ۔ یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا فرض سے ایک درجہ کم ہے، یہ واجب ہے۔ اور تیسری قسم جو صدقے کی ہے وہ نفلی صدقہ و خیرات ہے، جسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے صدقہ کر دیا۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی صدقہ کی اقسام۔ تو نمبر 1 صدقہ فرض، نمبر 2 صدقہ واجب جیسا کہ صدقہ فطر ہو گیا، نذرانی، قربانی وغیرہ، اور اسی طرح نمبر 3 نفلی صدقہ جیسے خیر خیرات، یہ نفل ہیں، یہ فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نفل ہے، یعنی جو نفل کا حکم یہ ہوتا ہے جو آدمی کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ملتا۔ البتہ فرض کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی فرض کو جان بوجھ کے چھوڑے تو اسے وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر فرض کا منکر ہو تو وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ بہرحال یہ صدقہ کی اقسام ہوگی، صدقہ کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور اس کے بعد نمبر 3 ہمارے سامنے ہے صدقہ کے فوائد۔ صدقہ کے ظاہر انسان کو جب صدقہ کرتا ہے تو دنیاوی فوائد بھی اس سے ملتے ہیں اور آخرت کے بھی
فوائد اسے پہنچتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کی مثال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ پاک جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو کہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال کس طرح ہے؟ جیسا کہ ایک دانہ، انبتت، اس دانے نے اگایا، سبع سنابلہ، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی صدقہ کا فائدہ اللہ پاک نے فرمایا، صدقہ دینے والے وہ اس ایک دانے کی طرح ہیں، جس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلی، اور 7 بالیوں میں 100 دانے تھے، یعنی 700 دانے، ایک دانے نے 700 دانوں کو پیدا کیا۔ گویا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، وہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ خرچ تو ایک کرے گا، لیکن اسے 700 تک اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح دوسری قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ناگواری کے ساتھ، دل پر بوجھ رکھ کر سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو کمثل جنۃ بربوۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونچا باغ ہو، اونچی جگہ پر کوئی زمین ہو، اصابہا وابل، کہ اس کے اوپر بہت تیز بارش اس تک پہنچی، اس باغ کے اوپر برسی، فآتت اکلہا ضعفین، اور اس بارش کے نتیجے میں زمین نرم ہو گئی، اور اس کے اندر جو پیداوار تھی وہ دگنی ہو گئی۔ تو یہ اس کی مثال ہے جو کہ صدقہ کرتے ہیں۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر ان تک، اس اونچی زمین تک، اونچے باغ تک اگر تیز بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو اس کے لیے ہلکی پھلکی بوندا باندی، فوار، یا اسی طرح جیسے صبح کے وقت شبنم یا اوس پڑتی ہے، تو یہی اس کے لیے کافی ہو جاتے، کیونکہ وہ بہت اونچائی پر ہے، وہاں گرمائش سے نہیں ہوتی، تو یہ ہلکی پھلکی ٹھنڈک ہی اس زمین کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ خوب پھل دیتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ پاک نے ان کی بیان فرمائی کہ جو کہ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو، یعنی تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہر حال میں تمہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب انسان ہے، بسا اوقات اس کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے لیے کچھ خرچ کرے، اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ولو بشق تمر، اگرچہ کھجور کا ایک حصہ، کھجور کو اگر ہم توڑیں تو 2 حصے کر لیے جائیں، تو ایک حصہ تمہارے پاس موجود ہے، تو ایک حصے کو ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن تمہیں اس خرچ کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو یہ ہمارے آخرت کے فوائد ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری مثال اسی بنائی کہ ہمارے ہر عمل کو 700 گنا رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ تو صدقہ اہل قبور سے گرمی کو دور کرتا ہے، یعنی تم صدقہ دیا کرو، صدقہ جو قبر والے ہیں، قبر ظاہر سی بات ہے، قبر کے اندر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے ہیں، جو گناہ گار اس کے اندر جاتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے نقصان دہ بنتی ہے، اور عذاب اس کو ملتے ہیں، اور اسے گرمی میں مبتلا ہوتا ہے وہ، تو یہ گرمی، قبر کی گرمی صدقہ کا علاج ہے، یعنی صدقے کے ذریعے سے قبر کے عذابات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ مومن کل قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا،
لہذا وہ جتنا صدقہ دنیا میں کرے گا تو کل قیامت کے دن جہاں کسی چیز کا بھی سوائے اللہ کے عرش کے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو وہاں دوسرا سایہ اس کے صدقہ کا ہوگا کہ انسان اب گویا کے سائبان اس کا صدقہ بطور چھتری اس کے اوپر سائبان بن کر اسے چھاؤں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو لہذا یہ آخرت کے ہمارے فوائد ہیں کہ ہمیں آخرت کے اندر یہ چیزیں ملیں گی کہ ہم اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے اندر جو گرمی ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ اور اسی طرح دنیا کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے سے اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اسی طرح تکبر اور فخر کو بھی ختم کرتا ہے۔ انسان بعض دفعہ اس تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس کا اپنے مال کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں اس کا علاج یہ بتایا کہ اسے چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے تاکہ اس کے دل سے تکبر اور فخر یہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح صدقہ ہر مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہر انسان تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ صدقہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ، اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود اپنے جسم کو راحت پہنچائے، یعنی خود اپنے کھانا پینا، اپنی رزق تلاش کرے اور اپنے جسم کو فائدہ پہنچائے، اور اسی طرح گھر والوں کے رزق کا انتظام کرے۔ تو یہ ہاتھ سے کام کرنا، اپنے لیے کمانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ شمار فرمایا۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، انسان ہے کما نہیں سکتا، تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر کما نہیں سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ کسی محتاج کی مدد کرے، کوئی غریب ہے یا کوئی تنگ دست